بلوچستان کی اہم ترین بندرگاہ اور ساحلی شہر گوادر میں گزشتہ روز سے حالات کشیدہ ہیں۔ گوادر میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب حق تو تحریک کے دھرنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی تھی، جس سے دھرنے میں موجود خواتین اور بچے بھی شدید متاثر ہوئے۔ پولیس نے کئی افراد کو حراست میں بھی لیا تھا، جن میں تحریک کے کئی رہنما بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھی مرتضیٰ زہری اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ، یہ بتائیے کہ گوادر میں اس وقت کیا حالات ہیں اور پولیس کی کارروائی کے بعد کیا مظاہرے ختم ہو گئے؟ جی بالکل، جیسے جو کل واقعہ ہوا، کیونکہ جو عقد و تحریک ہے وہ تقریباً 2 ماہ سے وہاں پر احتجاج کر رہی ہے، لیکن کل یہ واقعہ پیش آیا جب اس سے پہلے وزیر داخلہ بلوچستان جو ہے انہوں نے وہ وہاں پر گوادر پہنچے اور مذاکرات کی، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا جیسے ہی وزیر داخلہ جو ہے وہ واپس گوادر سے کوئٹہ پہنچے تو وہاں پر جو ہے پولیس نے جو حق و تحریک کے جو دھرنا ہے وہاں پر پہنچے اور شیلنگ کی۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، تقریباً عقد و تحریک کے 7 اہم رہنما جو ہے وہ گرفتار ہے۔ جو عقد و تحریک کے قائد ہیں مولانا ہدایت الرحمان، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کو جو ہے رہا کیا جائے۔ اس کے بعد دیگر جو مطالبات ہیں، اس وقت گوادر شہر اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی تحصیلیں ہیں وہاں پر جو ہے صورتحال ابھی کشیدہ ہے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی وہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی تھی۔ اب اس وقت جو عقد و تحریک مطالبہ ہے، جو حکومت کو ایک چارٹر پیش کیا گیا تھا، اس کو پیچھے چھوڑ کے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، جس کے بعد ہی حکومت سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ کراچی سے مرتضیٰ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گوادر میں چینی منصوبوں اور چینی ورکرز کے بارے میں حق تو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت اللہ نے گزشتہ روز کیا کہا، ان کے مطالبات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ چائنا کے ہم خلاف نہیں ہیں، چائنا گورنمنٹ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہماری پوری تحریک چائنا کے خلاف نہیں ہے، اپنے ریاست پاکستان کے بے حس اور ڈاکو حکمرانوں کے خلاف ہے۔ لیکن اگر چائنا اس ریاست پاکستان کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں ان میں زمینوں کو اہمیت دیتے ہیں لیکن یہاں کے پبلک کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس سلسلے میں گزارش ہے جب تک ہمارے احتجاج چل رہا ہو تو چائنا کو گوادر سے نکلنا چاہیے، اخلاقی طور پر گوادر کے عوام کا ساتھ دینا چاہیے، گوادر کے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کے خواتین کا ساتھ دینا چاہیے، یہاں کے مظلوم ماہیگیروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ احتجاجاً گوادر کے عوام کو ساتھ دے کر احتجاجاً گوادر سے چلا جانا چاہیے۔ مرتضیٰ، جیسے کہ ہم نے حق و تحریک کے مطالبات دیکھے، ان میں چینی سرمایہ کاری پر بھی تشویش پائی جاتی ہے، ان مطالبات پر حکومت کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل، جیسے مولانا ہدایت الرحمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو چینی باشندے ہیں وہ اس وقت تک گوادر سے نکل جائے جب تک کہ ان کے جو مطالبات حکومت بلوچستان یا حکومت پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں تب تک جو باشندے ہیں ان کو رہنے کا وہاں پر حق نہیں ہے۔ لیکن کل اس حوالے سے جو ضیاء اللہ لانگو ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ سال عقد و تحریک کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور جو چارٹر پیش کیا گیا تھا ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن اس سال ایک بار پھر عقد و تحریک جو ہے انہوں نے دھرنا دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اور جو عقد و تحریک ہے یا ان کے قائد ہیں وہ کسی طرح اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کو کامیابی ہو۔ مرتضیٰ، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔